اختلاف رائے کر سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اختلاف رائے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حضرت علی نے کیا ہے، حضرت عثمان سے کس طریقے سے کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور راوی کون ہے اس حدیث کا؟ مروان، اہل بیت کا دشمن. اور حدیث پتہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ امام زین العابدین کو بتا رہا ہے، حضرت حسین کے بیٹے کو. کہتا ہے کہ علی بن حسین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، بحث چھڑ گئی ایک بات کے اوپر، جب حضرت عثمان نے حج تمتع پہ پابندی لگائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تو سیدنا علی حضرت عثمان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں. پہلے حضرت عمر بھی کر چکے تھے اور صحابہ کرام بڑے سخت ناراض تھے. وہی جو عمران بن حسین ہے نا، جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے، اور انہوں نے کہا علی نے آج مجھے وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ کی نماز تھی. وہی عمران بن حسین جب ان سے کوئی آگے پوچھتا تھا نا حج تمتع کے بارے میں کہ یہ جو حضرت عمر نے پابندی لگا دی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سنت کو بدلا ہے، حتیٰ کہ جب یہ شخص حکمران بنا ہے اس نے آگے حج تمتع کو روکا ہے. وہ بڑے سخت ناراض تھے حضرت عمر سے. حضرت عمر سے بھی پوچھا گیا مسلم شریف میں کہ یہ جو آپ نے حج تمتع پہ بندی لگائی ہے تو آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ ان کا نہیں، یہ میرا ذاتی شغف ہے، میں گناہ نہیں سمجھتا. میں چاہتا ہوں کہ لوگ عمرے کے لیے لادہ سے سفر کریں. حالانکہ یہ مشرکانہ رسم تھی. حضور نے اللہ سے دعائیں کر کر کے یہ رسم توڑی تھی کہ بھی میری غریب امت حج کے لیے آئے گی تو چلو اس سفر میں عمرہ بھی کر لے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمرے اور سفر کا حج ایک نہیں ہو سکتا تھا، عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ اپنے علاقے میں جا کے واپس آئے. حضور نے اس رسم کو توڑا کہ ٹھیک ہے میرے امتی آئیں ایک ہی سفر میں حج تمتع کریں یا قران کریں، حج اور عمرہ اکٹھا کر سکتے ہیں. ہاں اس کے بدلے پھر ایک قربانی دیں گے جو قرآن میں آئے، یا 10 روزے رکھ لیں، قربانی نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے اس سنت کے اوپر وقتی طور پہ پولیٹیکل ڈیسیژن کیا، صحابہ ناراض تھے، اور جناب یہ حج تمتع بھی حضرت علی نے بحال کیا ہے. یہ آج آپ کو دنیا میں 99% مسلمان حج تمتع ہی کرتے ہیں. امت کے اجماع نے حضرت عمر کے ڈیسیژن کو چھوڑ دیا، حضرت علی کے ڈیسیژن کو باقی رکھا. تو وہ عمران بن حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو بخاری مسلم کی میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو کہا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آ جائیں اس حدیث کی طرف جو بخاری مسلم کی، کہ وہ مروان کہتا ہے امام زین العابدین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی اور عثمان کی بحث ہوئی حج تمتع پہ، تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا.